کہ میرج بل جس طریقے سے پاکستان کے اندر ابھی پاس ہوا 18 سال سے کم عمر شادیوں کو غیر قانونی اسلام آباد کے اندر اور اسٹرکٹ پنشمنٹس بھی ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں. ہاؤ کین دا کمیشن میک شیور کہ اٹ از امپلیمنٹڈ اکراس دا کنٹری؟ ہمارا کام ایک ایڈوائزری باڈی ہے، مطلب ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. جو چیف منسٹرز آف پاکستان کے سارے پروونسز کے ہیں، ہم نے پہلے ان سب کو لیٹرز لکھے، پھر ہم جا کے چیف سیکریٹری سے ملے کہ ہم اس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل کی ایڈوکیسی کریں. ڈونٹ یو تھنک کہ بیک لیس زیادہ ہے؟ اسپیسیفکلی ابھی ہم نے جو ریسنٹ ٹائمس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور باقی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دیکھیں. جو ریلیجس اسکالرس ہمارے ساتھ ورکنگ گروپ میں، ہم تو سیم پیج پہ ہیں. جب بھی پاکستان میں بچے کی رائٹس کی بات آتی ہے اور عورت کی رائٹس کی بات آتی ہے تو ہر بندے کے جیب میں ایک اسلام کا کارڈ ہوتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے 4 شادیوں سے اور وہ ختم ہوتا ہے کہ آپ 15 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں، 14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہمارے تو سیکولر پارٹیز کے بھی لوگ وہ کارڈ جیب میں رکھتے ہیں. اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھے ہوں کسی کے گھر میں تو تب کہاں پہ یہ اسلام جاتا ہے؟ نہیں، یہ اسلام تب کہاں پہ جاتا ہے جب گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اسلام تب کہاں پہ جاتا ہے جب اب بھی پاکستان کے اندر اکارڈنگ ٹو رپورٹس 35% سے زائد ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ غریب کا بچہ ہے تو آپ کا جو دل کچھ بھی کرے وہ کر خرید سکتے. سکتے. کہ ہم نے اوور دا کورس آف پاسٹ 3 to 4 months we have seen کہ how there has been a crackdown on Afghans. How is NCRC doing it specifically in relation to the Afghans? ہم یونیسیف کی سپورٹ سے ایک ریسرچ رپورٹ اینڈ پالیسی لانچ کر رہے ہیں آن چلڈرن آن دا موو. Working in domestic settings under the age of 16, complete ban. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to another interview with Rana Abdullah Hamad in the platform of propaganda. Over the course of past 5 to 10 years here in Pakistan, ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز عروج پر ہیں. کاروکاری ایک طرف ہو رہی ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ایک طرف ہو رہی ہے، کیونکہ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ ایک پیٹریارکل اینڈ میسوجنسٹک سوسائٹی ہیں، انرچڈ ہے ہمارے کلچر کے اندر کہا یہ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا سیمیناریز کے اندر خصوصی طور پہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی کیسز. اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈومیسٹک ورکرز، مائنر ڈومیسٹک ورکرز کس طریقے سے گھر میں جان پوچھ کر رکھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کام کے لیے نہیں، لکھائی پڑھائی کے لیے بنے ہوئے. اس سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں وہ شی ہیز بین اے سوشل ورکر فار مور ٹائم ایز کمپیئر ٹو مائی ایج. And she has done her work mostly away from Pakistan, abroad, in Canada, in Vancouver. She has been very vocal on child rights as well as women rights. Right now, she is at the National Commission for Rights of Children, Pakistan. She has come from Vancouver and now she is looking after this commission. We over here have Nadia Yousafzai Saiba. Assalamu alaikum. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو. سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ نے کینیڈا سے وینکوور سے پاکستان آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہاں سے فیصلہ لائک دیر واز نتھنگ ریئلی بگ ان مائی مائنڈ کہ میں وہاں پہ ایگزیکٹلی جا کے پاکستان میں ایسا کچھ کروں گی، لیکن وہاں سے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی گیو بیک ٹو دا کنٹری اینڈ ٹو دا کمیونٹی. اور وہ جس بھی طریقے سے ہو، وہ بچوں کے ساتھ کام کرنا ہو یا عورتوں کے ساتھ کام کرنا ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی میرا فیلڈ ہے. سو بیکاز آئی ورک وتھ بوتھ چلڈرن اینڈ فیملیز، مجھے پھر پاکستان میں یہ موقع ملا اور میں نے وہی سے پھر اپنا یہ اسٹارٹ کیا جاب. پرفیکٹ، لیٹس گیٹ رائٹ انٹو اٹ. اینڈ سب سے پہلے میری چیز جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرج بل جس طریقے سے پاکستان کے اندر ابھی پاس ہوا 18 سال سے کم عمر شادیوں کو غیر قانونی اسلام آباد کے اندر خصوصی طور پہ قرار دے دیا گیا اب، اور اسٹرکٹ پنشمنٹس بھی ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں. اب
یہ باقی سارے پروونسز کے اندر تھرو دا کمیشن ہاؤ کین دا کمیشن میک شیور کہ it is implemented across the country, keeping in mind the right wing backlash that you're already receiving, and you know, but there's potential to receive more. So what exactly is the commission going to do, and what exactly Nadia Yousafzai is going to do? So I am member Khyber Pakhtunkhwa Yes. of the National Commission on the Rights of Child, and National Commission on the Rights of Child is an independent statutory independent body of the government, established by the government of Pakistan. ہم monitoring اور oversight پہ زیادہ کام کرتے ہیں یا پالیسی ریفارمس پہ, لیجسلیٹو ریفارمس اینڈ انکوائرنگ انٹو چائلڈ رائٹس وائلیشنس. سو ہمارا کام ایک ایڈوائزری باڈی ہے, مطلب ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. آئی سی ٹی میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ اب ایکٹ بن گیا ہے. جب یہ بل تھا اس ٹائم سے ہماری ایڈوکیسی جو ہے وہ چل رہی ہے پورے پاکستان میں. ہم نے جو چیف منسٹرز آف پاکستان کے سارے پروونسز کے ہیں, ہم نے پہلے ان سب کو لیٹرز لکھے, پھر ہم جا کے چیف سیکریٹری سے ملے کہ ہم اس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل کی ایڈوکیسی کریں ان کے ساتھ اس کے اوپر. اور ہم کچھ چیف منسٹر سے بھی اس کے حوالے سے ملے ہیں کہ ہم یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل ہے اس کو پاس کریں, کیونکہ یہ بچیوں کے ہیلتھ کے لیے بہت ایک ڈینجرس چیز ہے جب بچیوں کی شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو دا کونسل اسلامک آئیڈیالوجی, ان کو بھی ہم نے خط لکھا ہے اور ان کو بھی ہم نے ایڈوائز بھی کیا ہے, اور ان کو آئی تھنک امپیکٹ ہاؤ اٹ از امپیکٹنگ چلڈرن از ہیلتھ, اس کے حوالے سے بھی ان کو بتایا ہے. دوسرا رائٹ ونگ کی طرف سے ڈونٹ یو تھنک کہ بیک لیس زیادہ ہے؟ اسپیسیفکلی ابھی ہم نے جو ریسنٹ ٹائمس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور باقی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دیکھیں, اب اس سب کو اوور کم کس طریقے سے کیا جائے؟ سو ان کو اس سب کو اوور کم کرنے کے لیے آئی تھنک ہمیں ہم اب این سی آر سی کی آلریڈی ایک ورکنگ گروپ ہے جو ریلیجس اسکالرس کی ہے. تو جو ریلیجس اسکالرس ہمارے ساتھ ورکنگ گروپ پہ, ہم تو سیم پیج پہ ہیں. ہم نے تو بچوں کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ اٹس امپیکٹنگ ینگ گرلس کے مورٹیلٹی ریٹ ان کا زیادہ ہے جب بچیوں کی کم عمر میں شادی ہوتی ہے, ان کی خود کی باڈیز ڈیولپ نہیں ہوتی ہے پراپرلی, تو وہ کیسے دوسرے بچے کو پال سکتے. تو we're on the same page on this. اور ہم پھر دوسرے مسلم ممالک کی بھی ایگزامپلس دے رہے ہیں, جیسے ملیشیا ہے, جیسے ٹرکی ہے, اس طرح کی اور بھی بہت مسلم ممالک ہیں جہاں پر کم عمر کے بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ منع ہے. سو اسی طریقے سے کر سکتے, ایڈوائز ہی کر رہے ہیں ابھی کے لیے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ اس بل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, سارے نہیں, اس میں کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں بچے کی رائٹس کی بات آتی ہے اور عورت کی رائٹس کی بات آتی ہے, تو ہر بندے کے جیب میں ایک اسلام کا کارڈ ہوتا ہے, اور وہ اسلام ہوتا ہے, وہ خود اس پہ وہ پریکٹس بھی نہیں کرتا, اور وہ خود اپلائی بھی اپنے اوپر نہیں کرتا, اور وہ کارڈ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو یا ٹی ٹی پی والا اسلام ہوتا ہے یا اسلام جو افغانستان میں طالبان پریکٹس کر رہے ہیں, تو وہ کارڈ ان کے جیب میں ہر وقت پڑا ہوتا ہے. وہ والے کارڈ صرف, سوری ٹو کٹ یو آف اوور ہیئر, جو رائٹ ونگرز کے پاس کارڈ ہے یا جو دین کا ایک کارڈ انہوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ شروع ہوتا ہے 4 شادیوں سے اور وہ ختم ہوتا ہے کہ آپ 15 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں, 14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں, وچ از انفارچونیٹ, یا جو بچیاں بالغ ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو ہمارا ایک پاکستان میں ایک گروپ ہے, وہ ریلیجس ہے, ان کا اپنا وہ ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ریلیجس جماعت سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے تو سیکولر پارٹیز کے بھی لوگ وہ کارڈ جیب میں رکھتے ہیں. نہیں, یہ آپ کی ساری مین اسٹریم جو سیکولر پارٹیز ہیں, so that's what I'm saying کہ وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے وہ کارڈ, ویسے نہ تو ان کا اسلام کے, I'm sorry I'm not judging them on, because میں خود اتنا کوئی پریکٹسنگ نہیں ہوں, لیکن
وہ خود نہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، نہ ان کا اسلام سے لینا دینا ہوتا ہے. لیکن جو طالبان والا کارڈ ہے اسلام والا، وہ ان کی جیب میں پڑا ہوتا ہے. بچوں کے حوالے کی بات آتی ہے، بچوں کی رائٹس کے حوالے بات آتی ہے تو جلدی سے نکال دیتے کہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے یا کلچر کے خلاف. یہ اسلام شام کو جب آپ اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھے ہوں کسی کے گھر میں تو تب کہاں پہ یہ اسلام جاتا ہے؟ نہیں، یہ اسلام تب کہاں پہ جاتا ہے جب گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اسلام تب کہاں پہ جاتا ہے جب اب بھی پاکستان کے اندر اکارڈنگ ٹو رپورٹس 35% سے زائد ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. تب نہیں نکلتا ہے یہ والا اسلام انفارچونیٹلی. کمنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دس دیٹ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ریناؤنڈ نیمز کچھ ایسے آئے ہیں آن سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریناؤنڈ نیمز ہیں, کچھ جرنلزم کمیونٹی کے اندر بھی ریناؤنڈ نیمز ہیں, پھر اوور آل انفلوئنشیل لوگ جو ہیں گھروں کے اندر جو وہ ڈومیسٹک ورکرس کو امپلوائے کرتے ہیں یا کسی گاؤں کے اندر بھی سب اربن ایریا کے اندر بھی اگر وہ ڈومیسٹک ورکر کو امپلوائے کرتے ہیں, اسپیسیفکلی اگر وہ مائنر ہے, اب وہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. But how can the commission in all of this help and ensure کہ domestic workers minor نہ ہوں؟ So رضوانہ کا کیس ہوا تھا in 2023 I believe. 2023 میں تقریباً ہوا تھا رضوانہ کا کیس, جس میں جس خاتون نے اس کی ہڈیاں تک توڑی تھی وہ ایک جج کی بیوی تھی. تو جہاں پر ہم بات کرتے کہ ایجوکیشن, یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایوری ون آئی تھنک ایجوکیٹڈ ہے, نہیں ایجوکیٹڈ ہے, اس میں وہ ساری ایکول ہی بچوں کے جیسے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ غریب کا بچہ ہے تو آپ کا جو دل کرے وہ کر سکتے ہیں. اس میں جج کی جو وائف تھی ان کو بیل ہوا تھا, اس پہ بہت آف کورس دا ہول میڈیا اینڈ ایوری ون واز ریئلی اپسیٹ, لیکن وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ لا ان پلیس اس میں نہیں ہے نا, شی ہیڈ دیٹ رائٹ ٹو اینڈ شی یوزڈ اٹ. اس کے بعد NCRC نے پاکستان میں پورے سارے پروونسز میں کنسلٹیشنز کنڈکٹ کی, اور ان کنسلٹیشنز کے بعد ہم نے ایک بل ڈرافٹ کیا, چائلڈ لیبر ان ڈومیسٹک ورک. ہم نے ایک بل ڈرافٹ کیا جس میں ہم نے جو ہے ورکنگ ان ڈومیسٹک سیٹنگز انڈر دی ایج آف 16 کمپلیٹ بین, اس پہ بلینکٹ بین اس پہ لگا دیا ہے. لیکن اگر ایک بچہ 16 to 18 ایئرز اولڈ ہو اور وہ کام کرے تو وہ ایک تو 4 گھنٹے سے زیادہ نہ کام کرے, اور ایک وہ اپنے پیرنٹس کی سپرویژن میں کام کرے, کیونکہ یہ جب چار دیواری کے اندر بچہ کام کرتا ہے یا بچی کام کرتی ہے تو وہ ایک ہم اس کو ایک ہیزرڈس سیٹنگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کو پبلک میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس میں ہم نے نان کمپاؤنڈیبل بنایا ہے کرائم کو, اور کاگنیسیبل کا بھی ہم نے اس میں کیا ہوا ہے. دا کرائم کاگنیسیبل, نان کمپاؤنڈیبل اینڈ نان بیلبل, یہ 3 ہم نے پرپوز اس میں کیے ہوئے جو بل ہم نے ڈرافٹ کیا ہے. Okay, perfectly, I got it. اور وہ ہیومن رائٹس منسٹری نے ریویو کیا ہے, اور وہ بل اب پڑا ہوا ہے دی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ, اور وہ انڈر ریویو ہے. Okay, so you see کہ there is going to be a brighter future. So we are hoping کہ ایٹ لیسٹ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا بل ہوگا جو یہ سارا جو مسئلہ ہے اوور دا نائٹ تو نہیں حل ہوگا, بٹ دیر ول بی اے لا. اگر اس طرح کو کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ نان بیلیبل کا تو اس میں آ سکتا ہے, یا نان کمپاؤنڈیبل کا. اچھا, فار آور آڈینس اف یو کین ایکسپلین what does نان کمپاؤنڈیبل means. سو نان کمپاؤنڈیبل از وین جیسے سیٹلمنٹس فیملیز میں ہو جاتی ہے نا, جیسے کرائم جہاں پر ہو جاتا ہے, اب دیر آر آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ, بٹ فاطمہ کے کیس میں دیر پیپل آر سیئنگ کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو نان کمپاؤنڈیبل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں فیملی اگر چاہے بھی کہ سیٹلمنٹ کر لے اور جو کرمنل ہے اس کو لیٹ گو کر دے, اس میں نہیں ہوتا ہے. کاگنیسیبل کا یہ ہے کہ اس میں وارنٹ کی, اریسٹ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, یو ہیو ٹو اریسٹ اینڈ انویسٹیگیٹ دا کیس رائٹ اوے, اور نان بیلیبل کا اس میں بھی نہیں ہوتی ہے. Perfect. I really hope کہ this goes through and زیادہ protection اور اس سے increase ہوئے. My second last point to you would be کہ ہم نے over the course of past 3 to 4 months we have seen کہ how there has been a crackdown on Afghans here in the capital specifically and then across the country too, but less across the country and specifically in the capital and Pindi too.
اب اس سب کے اندر افغان چلڈرن بھی ہیں, اب اس سب کے اندر ریگارڈلیس آف دا جینڈر بی اٹ میل اور فیمیل, اب کس طریقے سے فیئرنیس اس کے اندر این سی آر سی ڈٹرمن کر رہی ہے فار دیئر ایجوکیشن, فار دیئر رائٹ ٹو لیو ایون, تو ہاؤ از این سی آر سی ڈوئنگ اٹ اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو دا افغانس؟ سو جب یہ آئی تھنک یہ جو چیز شروع ہوئی پہلے ہی آئی تھنک 2023 میں اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ, اس ٹائم پہ جب یہ شروع ہوا تھا ہم نے این سی آر سی نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا تھا جس میں ہم نے ان کو ایڈوائز کیا تھا دا پرائم منسٹر یا دا گورنمنٹ ٹو ایڈوائز دا گورنمنٹ کہ جو امپلیمنٹیشن آف دا ریپیٹریشن جو پلان ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں اچھے طریقے سے, اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ارج کیا تھا کہ آپ جب یہ امپلیمنٹ کریں اس میں بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کو آپ پرائیورٹی پہ رکھیں, بچوں کو عزت سے, فیملیز کو عزت سے, جو ایک پراپر پلان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کریں. اب اس میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ این سی آر سی کا اپنا ایک لمیٹیشن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر این سی آر سی گورنمنٹ کو لکھے کہ آپ لوگ یہ نہ کرو تو وہ نہیں کریں گے. اگر ایسا ہمارے پاس پاورس ہوتی ہم ضرور یوز کرتے کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, دے ووڈنٹ ہیو ڈن اٹ, لیکن ہم نے ایک پلان کہ اس میں کرنا ہے کہ اس میں ہاں ایگزیکٹلی کہ بچوں کے لیے آپ نے بچوں کی بیسٹ انٹرسٹ کو آپ نے انشور کرنا ہے, اور سیف گارڈنگ اسٹینڈرڈس اس میں ہم نے ان کو لیٹر میں لکھا تھا. دی ادر تھنگ دی این سی آر سی از کرنٹلی ڈوئنگ از ہم یونیسیف کے سپورٹ سے ایک ریسرچ رپورٹ اینڈ پالیسی لانچ کر رہے ہیں آن چلڈرن آن دا موو. تو یہ جو بچے ہیں پھر وہ اس میں انٹرنلی جو ڈسپلیسڈ بچے ہیں وہ بھی انکلوڈ ہے, اور اس میں افغان مائیگرنٹس بھی ہیں. اب یہ جب ہمارا جو یہ ریسرچ پالیسی ہے یا اسٹڈی ہے, اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس کے بیس پہ ہم گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دیں گے کہ کیسے اٹ از آن دی گورنمنٹس پارٹ ٹو ویدر ایکٹ آن اٹ اور ناٹ. یس ایگزیکٹلی, اس میں یہی ہوگا کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کو آپ کنسیڈر کریں, اور انشورنگ دیٹ آل چلڈرن ہیو ایکسیس ٹو سروسز, کیونکہ این سی آر سی جو ہے وہ پاکستان میں ہر بچے کے لیے کام کرتا ہے. جب بھی ہمارے پاس کوئی کمپلین آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ افغان ہے, یہ پشتون ہے, یہ کسی اور ریلیجس مائنورٹی سے بلانگ کرتا ہے, ہم کبھی بھی اس کی ایتھنیسٹی یا کنٹری نہیں دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں. ایز لانگ ایز دا چائلڈ از آن دا سوئل آف دس کنٹری ہم اس کو ایکولی ہی سیریسلی لیتے ہیں. لاسٹ تھنگ جو ہماری ابھی اسپیشلی افغان چلڈرن سے یا سارے بچوں کے حوالے سے جو ایک چیز ابھی رہتی ہے, چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی, اور اگر اس کی نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن کا ایک پراپر میکینزم, ایک فریم ورک آئے گا جس میں پھر ہم ان بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, افغان بچوں کو بھی, اور پاکستان کے جو بھی بچوں کے مسائل ہیں اس میں پھر ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ نے چائلڈ میرج کی بات کی اینڈ وہ سب کچھ, اب اس کے اندر ایک ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے جس کے تھرو رائٹ ونگ آتا ہے. از دیر اینی ریسرچ دیٹ این سی آر سی از ڈوئنگ آن اٹ جو کہ ہمیں انلائٹن کر سکے اس کے اوپر کہ ہاؤ اٹ از ڈسرپٹیو فار دس سوسائٹی؟ سو این سی آر سی کرنٹلی یونیسیف کے ساتھ ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہے جو کہ فوکس کر رہا ہے دا رول آف ریلیجن ان چائلڈ میرج اینڈ اٹس امپیکٹ آن چلڈرن. یہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہو رہی ہے جس کے بعد ہم ایک ایویڈنس بیسڈ اس کے ساتھ ریکمنڈیشنس کے ساتھ آتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ہمارے پاس ایک یو کین سے کہ سائنٹیفک ایویڈنس ہو سکتی ہے. اس کے بعد جا کے ہم نے ریلیجس اسکالرس کو یا جو اسلام کارڈ کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں کہ دس از اگینسٹ اسلام اور وٹ ایور, تو پھر اسی اسٹڈی کو ہم نے ایویڈنس بنا کے اس کو ایڈوائز کرنا ہے اور کنونس کرنا ہے ان اے وے کہ اس چائلڈ میرج جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ چائلڈ میرج کرو, یا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل جو ہے وہ اسلام کی اگینسٹ نہیں ہے. تو بیسیکلی اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹڈی
जो है हो रही है. Perfect, perfectly explained. My last one to you would be, we have seen in Pakistan कि किस तरीके से दूसरे तीसरे या चौथे घर के अंदर एक NGO खुली हुई है for child's welfare and child's betterment, but ये बहुत ज़्यादा है across the country. इसको unify किस तरीके से किया जा सकता है in your opinion? So I come from मेरा जो work जो background है, Yes. I've worked in MCFD, Ministry of Children and Family Development in Vancouver, Yeah. in Canada. तो मैं तो एक ऐसे setting से आई हूँ जहाँ पर everything is Protected. protected and एक ही department है और वो सारा There's a एक framework, yeah. उसमें देख रहा है, जिसमें child के साथ families है. तो because a child can never be separated from the families, आपने एक holistic approach को Yeah. अपनाना पड़ेगा. यहाँ पर जब मैं यहाँ पर of course बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम Yeah. कर रहे हैं, लेकिन उस काम का कोई outcome इसलिए नहीं आ रहा है कि we don't have like a uniform kind Yeah. of department. अब it's so I don't want to compare Pakistan to Canada. It would be the worst comparison, लेकिन मैं एक example देना चाहती हूँ. कनाडा में बच्चों का जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज जो है, इट्स 18.6% या 19% Okay. बच्चे हैं कनाडा में. पाकिस्तान में 47% बच्चे हैं. That is almost family planning. 50% of our population are children, and we don't have any dedicated ministry. Canada जैसे मुल्क में जो 18% है या 19% है, उसके लिए प्रॉपरली एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो सारे उसमें फिर NGOs ये सारा जो है एक ही उसके अंदर काम करते हैं. जो पाकिस्तान अभी जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, that is a dedicated ministry to these children, जो ये सारे NGOs, जितने भी departments, जितने भी लोग child rights के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, वो एक platform पे लाए जिसमें फिर education भी cover होता है, बच्चों का health भी cover होता है, जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों से related, all of them falls under one ministry instead of like everyone working everywhere for child rights. Perfectly explained, I would say. I would definitely give it to Nadia and specifically her ambitions and the goals that she aims to implement in the country. But let's just hope that these goals, these ambitions and these frameworks and legislations are not just advices, but also there's a solution and something which is implementable and realistic being done in the country too. Thank you so much, Nadia, for your time. Thank you so much for your time as well. Thank you. This is Rana Abdullah Hamad signing off.